خطبات امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں تو عام انسان ہوں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے لوگوں میں خطاب فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد اے لوگو، مجھے آپ لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، حالانکہ میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں ہوں، اور اب قرآن نازل ہو چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے بیان فرما چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سب سے بڑی عقل مندی تقویٰ ہے اور سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے، اور جو تم لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ طاقت کے زور سے کمزوروں کے حق دبا لیتا ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ میں کمزور کو اس طاقتور سے اس کا حق دلوا کر رہوں گا، اور جو تم میں سب سے زیادہ کمزور ہے، جس کے حق طاقتوروں نے دبا رکھے ہیں، وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، میں اس کا حق طاقتوروں سے ضرور لے کر رکھ دوں گا۔ اے لوگو، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والا ہوں اور اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں تو آپ لوگ ان میں میری مدد کریں، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دیں۔ میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں، اور اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت خلافت ہو گئی تو وہ ممبر پر تشریف لے گئے، اور ممبر پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اس سے ایک سیڑھی نیچے بیٹھے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، اچھی طرح سے سمجھ لو کہ سب سے بڑی عقل مندی۔ اس کے بعد پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، اور آخر میں اس مضمون کا اضافہ یہ کیا ہے، اے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ اللہ کی طرف سے کیا جائے، اور جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے گی اس پر اللہ تعالی فقر مسلط کر دیں گے، اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی اللہ تعالی ان سب پر مصیبت بھیجیں گے۔ لہٰذا جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں تم لوگ میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو پھر میری اطاعت تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ میں اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں، اور اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ پچھلی حدیث کا کچھ مضمون ذکر کرتے ہیں، اور یہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے، اس کے بعد یہ اضافہ کرتے ہیں، غور سے سنو، میرے نزدیک سچ بولنا ایمانداری ہے اور جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں ہوں کے بعد یہ کہا کہ اللہ کی قسم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان سب سے بہتر تھے، اور اس بات میں کوئی ان سے مزاحمت کرنے والا نہیں، لیکن مومن آدمی یوں ہی کثر نفسی کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری تو دلی تمنا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی اس خلافت کا بوجھ اٹھا لیتا اور میں اس ذمہ داری سے بچ جاتا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمنا والی بات سچے دل سے کہی تھی اور واقعی خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم لوگ یوں چاہو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھے راستے پر لے آیا کرتے تھے،
اسی طرح مجھے بھی لے آیا کریں۔ یہ بات تو مجھے حاصل نہیں ہے، میں تو عام انسان ہوں، اس لیے تم لوگ میری نگرانی رکھو۔